بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھو بھئی جنہوں دے اپنے مسلمان ہوں بے شک نہ انہوں دے پتہ ہی نہیں مسلمان سلام دا جواب دیں دے کہیں جان تے جنہوں اس گل کا پکے کہ میں آپ بھی مسلمان ہاں مسلمانہ گھر جمع ہاں ماں محبت نال سلام عرض کی تر پیار نال جواب عطا فرماؤ السلام علیکم۔ میں تو پہلے ہی پریشان ہو گیا جڑے بندیاں میرے سلام دا جواب نہیں دیتا انہاں نے مینوں داد کی دے دی اتوں تسی موضوع ہو سکنا ہے کہ جنی دیر تک بندہ خود بیدار نہ ہوئے مقدر بیدار نہیں دیکھے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب تسلیما بابا سے بلند پڑھیں الصلاۃ۔ میرا حضرت میں عرض کیتا ہے درود پڑھو سلام پڑھو مہربانی ایڈا اوکھا ہو کے نہ پڑھو۔ درود پاک احسان نہیں ایمان ہے اور ہر عاشق رسول کی پہچان ہے۔ ہم درود پاک سے پہچان لیے جاتے ہیں نہیں سمجھ آئی تو میں آسان کر دینا کسی بندے نو چیک کرنا ہوئے ایک بندہ سننی ہے کہ نہیں ان کا طریقہ بھلا کی ہے انہوں کہی ہے کلمہ سنا وہ کہہ گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بندہ اینی گل کر کے چپ کر جائے میں سمجھ لاں گا یہ سننی نہیں کیوں اس انگوٹھے نہیں چومے میرے نبی دے درود نہیں سارا دن ازانا ہوں جنہیں کنہیں پتہ لگے یہ نہ تو سنیاں علی کے بھی سارا دن ازانا ہوں سارا دن ازانا ہوں کنہیں پتہ لگے یہ نہ ساریاں جو سنیاں علی کے لیے جنہیں ازان تو پہلا درود پڑے کیتا دستا پہ آیا میں سمجھے کہ میں تو اس گل کا پتہ ہے اسی اول آخر درود پاک کیوں پڑھنے نہیں بتاتے سبحان اللہ خود میں آخر درود پاک ہم اول بھی پڑھتے ہیں آخر میں بھی پڑھتے ہیں دعا شروع کریے پڑھنے جیسے تو ختم کرنے میں بول شروع ہوئی ہے پڑھے ختم کریں گے کھلو گے پڑھیں اول آخر میں سمجھانا چاہنا سی کیوں پڑھنے بڑی توجہ کریا جی نوٹ ہوئے پارٹیا کے پرانا نوٹ ہوئے پارٹیا کے پرانا وہ غریب چالتا نہ ہوئے کسے پاسے اس مسکین نو چلاون دا طریقہ بلکی ہے وہ نمیاں دے ویچ لا دی میرے بات نہیں سمجھی میں گھر نہ سمجھی یارا میں دستا پہ اول آخر نوٹ ہوئے پاٹیا پرانا غریب چالتا نہ ہوئے کسے پاسے
ایڈے شریف نہ بنو کہ جی میں تساں کدے نوٹ نہیں پاٹے چلائے انہی چلدے ہیں بڑی روز چاہنا نوٹ پاٹے چلانا ہوئے نا وہ پھر نویں دے وچ لائی دے وہ پھر جتھے نویں جاندے نے نا وہ پھر جتھے نویں جاندے ہیں نا جی وہ وچ وڑ کے غریب پاٹے بھی ڈر جاندے ہیں ساڈیاں پارٹیاں پرانیاں دعاواں کتھے قبول ہونیاں سن وہ درود پاک دے وچ لا کے گل کہندے ہو جتھے درود چلا جاندا ہے اوتھے ساڈی دعا میرا گل ہزار نوٹ پاٹے چلانا ہوئے تو نویں چ لائی ہوں بڑی توجہ کریا جی انجنا مینوں ویکھو جی میں اگے کدے سونا مولوی ویکھیا نہیں تساں مینوں نظر لا دے یار میں تو سرما بھی نہ پا کے آیا تو میں جملہ بڑا خود عرض کروں نوٹ پاٹیا چلانا ہوئے نوٹ پاٹیا چلانا ہوئے تے نویں چلائی دے بندہ ماڑا بخشوانا ہوئے تے چنگے وہ جی پاٹیا نوٹ نویں سنگ لگ کے چل جاندہ ہے نا ایویں بندہ ماڑا چنگے سنگ لگ کے تک جملہ میں نے کسی آکھیا سی درود کتھے لکھے ہے میرا بڑا معروف جملہ میں نے کسی کیا سی درود کتھے لکھے ہے درود کتھے لکھے ہے تو میں انہوں آخر سی اللہ ساڑی مسیح کے لکھے ہے پڑھیا جا کے کہ انہوں بڑا شوق ہے بیچ کے پڑھا آمہ بڑی کوئی دے یار محبت رہا دردے پاس بڑا میں سے کہنا میری آواز آئی الصلاة حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی نبی آخر الزمان فخر آدم و بنی آدم باعث تخلیق کائنات اتھے سبحان اللہ کھڑی نہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آئی یار میں کیا کھے باعث تخلیق کائنات وہ ہیں تو ہم ہیں تو جب وہ ہیں تو پھر کیا غم ہے آواز ہے نا بڑا مشہور ہو بابا بڑی محبت نے میں نے بلایا جیسے میں آ گیا لیکن میں ہم جلدی جلدی کرنا بڑے پیارے شاہجہاں بڑا زبردست ٹاپک اور موضوع اور کرنا لے کے آیا ہوں توجہ کرو گے تو حاصل ہو جان گیا غیر توجہ ہو گئی تو پھر رہ جان گیا لیکن میں بڑی جنس گل کا پتہ ہے اساں حضور دا میلاد اللہ دے گھر وچ کیوں منایا لے بیٹا چ پیر لگی ہوں اسی اللہ دے گھر وچ اکٹھے کیوں ہیں حضور دا میلاد ہے حضور دی آمد دا جشن ہے کہ اساں اللہ دے گھر وچ اکٹھے ہو گئے ان دی وجہ دساں کی ہے جدوں کسے دا محبوب آوے نا تے پھر ان دے گھر منگن والے آ ہی جاتے کسے دا محبوب آ جائے کسے دے محبوب دی آمد دا جشن ہوئے تے پھر ان دے گھر منگن والے آ ہی جاندے نے اچھا دنیا دار دے محبوب آوے تے دنیا دار محبوب دے آن تے جا کوئی منگن والا آ جائے وہ خالی نہیں جان دیندا اساں دا چوڑیاں پروردگار کے آج جو مانگیں گے ملے آج جو مانگیں گے ملے آج جو مانگیں گے ملے گا الحمدللہ میں لاہور شہر پہ پڑھتا تھا آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ ایک بابا رو پہ یہ شعر نہ پڑھے کسی صاحب میں کہا کیوں آدھا میری کو جتی چل گئی ہے وہ میں کہا یارا تیری جتی تو میرے شعر کر کی تعلق ہے بھائی میں کیا سی آتے ہیں وہی جن کو
सरकार बुलाते हैं ते तू आखे मेरी कोई जुत्ती चक ले शेर न पढ़ो वो कहने लगा गुस्सा कर गए मौलवी साहब वो जिस मेरी चुकी है ना उसमें तो किसी सदे होना कोई किसी बुलाया होना तो आया ना और मैं जवाब ना देवा मैंने किसकी कौन आखे मैं कहा यार तू समझा ना वो जो तेरी जुत्ती लै गया ना वो सानू अकीदा दे गया ना यार तवज्जो करिया जी वो जो तेरी जुत्ती लै गया ना बाबा वो सानू अकीदा दे गया कहने लगा मेरी जुत्ती लै गया ते तुहानू की अकीदा दे गया मैं कहा सानू दस गया इत्थे जो लैन आओ वो लभ जांदा क्या ख्याल है वो घरों जुत्तियां लैन आया वो आया ही जुत्तियां लैन सी वो घरों आया ही जुत्ती लैन सी ते लै गया ते जेड़ा घरों पुत्तर लैन आया बैठा जेड़ा घरों औलाद लैन आया बैठा वो खाली किवें जा सकता है ये हमें अकीदा मिल गया और मैं बिल्कुल माहौल बनाने वास्ते ना तवज्जो हो जाए एक फिक्र अर्ज करना सुभान अल्लाह कहते मैं बस शुरू हो गया बाबा जानी उन्होंने जेड़े मौलवी हैं ना ऐतकी उन्हें ईद साढ़े नाल की नहीं समझे वो जिन्हां दा मिलाद नाल तल्लक नहीं ना जी उन्हां भी ऐतकी ईद साढ़े नाल की क्यों बोला ऐतकी साडी ईद जुम्मे वाले दिन सी इस बारी 12 जी जुम्मे वाले दिन उन्होंने वजह भी समझ नहीं आई उन्होंने वजह भी समझ नहीं आई कि हुण तां करनी पैनी है ना अच्छा अल्लाह भी ना यार आपने बात नहीं सुनी वो मिलाद में ईद मानते नहीं थे अल्लाह ने 12 ले ही जुम्मे वाले दिन 12 आई जुम्मे वाले दिन गई ईद उल फितर तो भी अफजल वो नहीं समझे बात समझे ना वो जरा मौलवी मिलाद में ईद नहीं ना मानता उन्होंने पूछी आज की वो कहेगा जुमा उन्होंने कहा जुमा की होता है कहेगा ईद उन्होंने कहा फिर मानना है ना आज ईद उन्होंने जो मौलवी है ना जी तुसी इन्ने छपे समझो साढ़े ते पर्चे करना उन्होंने जो मौलवी है ना वो जहन्नम एडी वजाहत नाल पढ़ते हैं मैं कदे कदे सोची पै जाना ये किते हो के तो नहीं है एक एक गली का पता ही ना हो जाता हर रात दसणगे ते बंदे ने सवाल करा गड्डी हुण तुसां तवज्जो करा जे मैं टच पाण लगा मेरा करीम अल्लाह बहादुर के जनाब मौलवी साहब ते मिंबर ते खलो के तकरीर पे करन मौलवी साहब हन ते मिंबर ते खलो के तकरीर पे करन हशर दा मैदान बड़ा सख्त हो सी मौलवी साहब हन ते मिंबर ते खलो के तकरीर पे करन हशर दा मैदान बड़ा सख्त हो सी सवा नेज़े ते सूरज हो सी तांबे वांगर जमीन नफदी हो सी नफ्सो नफ्सी दा आलम हो सी एक पापा चिट्टी दाढ़ी आला कांबदा उठ पिया हाथ बन के करन लगा हाथ बन के करन लगा मौलवी हशर दा मैदान बड़ा सख्त उन्हें आके होसी बाबे ने आके तांबे वांगो जमीन तकदी मौलवी ने आके होसी बाबे ने आके सवा नेज़े ते सूरज मौलवी ने आके होसी बाबा हाथ बन के कहन लगा ईमान नाल दसी ओथे मुहम्मद होसी और आके होसी बाबे ने आके फिर खैर फिर इनमें पढ़ लो यार पीछे बहन वाले मैं दस देवा पीछे बहन वाले ओ पीछे ना रह जाए मिल के कह लो या मुस्तफा नाना गिरामी कदर हजरत आपको पता हो उस्ताद खाना खाके रामदादों ने बनाया मैं बड़ी तवज्जो जाना बाबा फ्रांस वाले हरामी खाके बनाए सानू बड़ी तकलीफ हुई लेकिन एक गल परेशान होने वाली नहीं सुने जरा उन्हें चाहे ना कोई जाके समझावे कोई चाहे लो तस्वीर ओंदी बनदी है जेड़ा तसव्वुर विच आ जावे तस्वीर ओंदी बनदी है जेड़ा तसव्वुर
आ जाए तस्वीर हुंदी बनदी है तेरा तस्वर विच आ जावे मैं बड़ी तवज्जो चाहना जनाब जुमला समझा दे जिंदी सूरत शैतान नहीं बन सकदा ओदी तस्वीर किवें बन सकदी है इत्थे सुभान अल्लाह नहीं मिल गए जे पढ़िया या मुस्तफा लाहौर शोहदा कॉन्फ्रेंस में मैं हाथ उठा दो मेरे नबी के नाम पर वो एक मौलवी साहब को तकलीफ हो तो पता बड़ा सड़ी है मैं दस ये मुद्दा तो गर्म होता है ये बंदे को साड़ देंगे पर वो नहीं सड़ता जिसे मगर किसी बलिए कामिल की वो मैं हाथ उठवाए ना तो पर्ची लेके कर छू मेरे नाल ही बैठ वो एडी गंदी राइटिंग डॉक्टर का कुछ भी नहीं वो मैंने समझ ना आवे की लिखा वो मैं कह यार आपने क्या लिखा है मुझे बता दो वेल एजुकेटेड बंदा अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश में खिताबात पे अंग्रेजी में वो मैं कह ये क्या लिखा है आपने अच्छा जी बता सकते तो मेरे बाबा जान मैंने बुला लिया तो मैं आ गया अगर ना आई एम नॉट लोकल मौलवी माय नेम इज अब्दुल्ला चिश्ती एंड आई एम फाइनल पर्सनालिटी ऑफ दिस शो वो मैंने ना जी वो पर्ची लेके कर छोड़ी मैं कह यार ये क्या लिखे ओंदा जी तुसा ना खाना मौलवियां चंगा काम फड़ लिया चुको हाथ बजा मैं कहा चल पहला तू दस ये तू अत्ता याद है जंगल को चुकना मैं खत्म नबूवत हाथ चुकी है तेन तकलीफ हो गई है मैं याद दे हाथ चुकी है तेन तकलीफ हो गई है दस ये जरी अत्तहियात के अंदर तो पता साडे कोई पढ़ाइंदे नहीं करते मैं क्लास नहीं लानी लेकिन गल तो देके जावांगा मैं अकीदे दे बात सुन कुछ नहीं वो इंज नहीं करदे नहीं ते असां एक बारी चुप शहादत ते नहीं ना वो मैनू गल लभ गई ते वो इंज क्यों करदे मैं बाबा ननकाने जाना सी लाहौर ननकाने ते लोकल बह गया बस गड्डी खराब हुई ते मैं कहा उन्हें किराया देना ते चलो लोकल चल वो मैं बह गया जो माना ना गुजरिया ना ते मैं उतरना सी चंद्रकोट वो मैनू चंद्रकोट के स्टाफ का पता नहीं वो जो स्टाफ आए मैं उठ पावा भावे तो मेरा आ गया लफज ना समझे जनाब बार बार उठते नहीं जिन्होंने स्टाफ का पता नहीं होंगे बार बार उठते नहीं जिन्होंने स्टाफ का पता नहीं होंगे जिन्होंने स्टाफ का पता होंगे वो बस आपके स्टाफ से उठ जाए मैं चल अब बात शहादत देनी है ना जो उत्थे देनी है जिथे जानी है हुण मेरा टाके ले लो मैं कहा मौलवी साहब ये अत्तहियात दे व्हाट इज दिस एंड व्हाट आर यू डूइंग प्लीज टेल मी मैं कहा इधर की करते हो कहने लगा जनाब उस हदीस नहीं पढ़ी हुजूर दी सरकार फरमाते हैं अत्तहियात च चुकी हुई उंगल शैतान नु इंज वजदी है जिवें तीर वजदा अत्तहियात च चुकी हुई उंगल शैतान नु इंज वजदी है जिवें तीर वजदा मैं कहा फिर जवाब दा आपे ही दे दिता जे खत्मे नबूवत ते चुकिया होया हाथ खत्मे नबूवत दे मुनकरां नु इंज वजदा है ओ जिवें नेज़ा वजदा है बड़े अच्छे लोग अगे बैठ गए हो मैं दसा अगे बंदे बाबा जानी चाहिए भी हो इन्हें काम दे अगे बंदे वो भाई दे ने जिन्होंने पता होवे की करना अगे बंदे वो भाई दे ने जिन्होंने पता होवे की करना तुम पता साडे मुल्क नाल भी यही जुल्म होया अगे बंदे ही हो बह गए जिन्होंने पता ही नहीं करना मेरा करीम अल्लाह सलामत रखे जनाब तो बंदरा मेरा फिक्र सुने जे बड़े प्यार ना बोलदा पिया मैं तुसा मेरे नाल मिल के पढ़ना या मुस्तफा दुलवारा आका तेरे गल इथों शुरू होई सी किन्नू कवां मौलवियां नू बड़ा शौक है मेरे
ورگے بننے دا مولویاں نوں بڑا شوق ہے میرے نبی ورگے بننے دا انہاں نوں آکھو کملے اوے میرے نبی ورگا تا نبیاں وچوں نبی کوئی نہیں کنوں کہاں تیرے جیا آقا تیرے نہیں کہاں پڑھے مل کے کہو یا مصطفیٰ آقا تیرے میں ہوں لیکن آیت پڑھیے یقیناً توجہ ہو گئی میں جلدی جلدی گل کرنا گا آیت میری قرآن کی پڑھیے ذرا سن لو وَمَا اور ماں نہیں ارسلہ بھیجا نہ ہم نے کہا آپ اور ماں نہیں ارسلہ بھیجا نہ ہم نے کہا تجھے نہیں ذرا میں لفظی سمجھا ہوں تاکہ لطف آوے وما ارسلنا یہ تو تاکہ ذرا آؤ لہجہ سمجھے قرآن لفظ ہیں لہجہ نہیں قرآن لفظ ہیں لہجہ نہیں اور لہجے میں یہ کمال ہوتا ہے کہ بات کا معنی بدل دیتا ہے نہیں سمجھے کہ آسان کر کوئی آ جاؤ نہ کو روٹی کھانی ہے اور میں دسی جانا کہ میں کھانی روٹی کھانی اور پوچھے جانا تم کھانی لفظ وہی ہے میں نے ایک بھی لفظ نہیں بدلا روٹی کھانی روٹی کھانی میں لفظ کا کمال بتا رہا ہوں آپ کو لہجہ بدلنے سے معنی میں تغیر آجا بدل جاتا یہ تو میں ٹاچ تو نہیں ہوتا دینا سی جانا تو سبحان اللہ کو میں تو پیش کر نہیں ہم ذرا سمجھائے وما ارسلنا اور ہم نے نہیں بھیجا تو سر نہیں سمجھے ایک ختم نبوت کا جملہ اور ہم نے نہیں بھیجا نہیں سمجھے اور ہم نے جڑا نہیں سمجھیا انہوں نال لے کے ڈریے سونیا تینوں کھل کے پھر ہور نہیں گلیا اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو بھیجا نا تو پھر اور یہ تو کتنے نبوت ہے نا ان کے بعد تو ہے ہی کوئی ایک تو سمجھے نا سبحان اللہ کو مطلب میں انما انا بشر مثلکم اوتھے میں لہجہ بدل کے معنی بدل دیا سبحان اللہ کہتا میں ٹچ ڈالوں کو انا بشر مثلکم کیا میں تم جیسا بشر ہوں ایک کیا میں تم جیسا بشر ہوں میری جناب صاحب لہجہ نہیں سمجھے لیکن میں ملا دے بہادری پوڑی جنت ذرا پڑھے لکھے لوگ توجہ کرے فما ارسلناک اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا آگے کیے اللہ اس اللہ کو سمجھے گے تو بڑا اچھا ہے عربی لغت کا قاعدہ ہے ایک کسی گال تو نہ کر کے دے اللہ لا دیں کہ ان موسیقیدہ رات کرتا بجھ رہا ہے میں نے وہ بڑی رحمت رام چھوٹی رحمت ہم سننا اس عقیدے کا رد ہونا لگا جناب اس عقیدے کا رد ہونے لگا سن لیں جب کسی بات پر نہ کر کے آگے اللہ لگا دے ان اللہ دس دے کہ اگے جڑا ہے نا اللہ تو بعد والا ان دے سوا کوئی بھی نہیں نہیں میں دلیل لگا لا الہ لا نہیں الہ کوئی معبود تے اگے کی اللہ دس دے کہ جڑا اللہ آ رہا ہے نا یہ تو علاوہ کوئی نہیں عبادت دے لائق نہیں تو ساتھ توجہ نہیں کی تھی جناب اللہ نے دسی آئے اللہ دس رہا پہ ہے کہ اللہ تو بعد آمن والا اللہ تو بعد جڑا آ رہے اللہ کے پہلے آکھے لا الہ کوئی بھی معبود نہیں کہ اللہ دے ہے لا الہ کوئی معبود ہے ہی نہیں اللہ دستا پہ کہ کوئی ہے حالانکہ شروع جا کے کوئی بھی نہیں
ادھر شروع میں آندھا پہ کوئی بھی نہیں، یہ دس رہا پہ ہے کہ کوئی بھی نہیں سوائے ایک دے، کوئی بھی نہیں سوائے ایک دے، اے نہیں بما ارسلنا کا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، ان اللہ دس رہے کہ تیری رحمت میرے اللہ دی میرا نبی ہے، اور کوئی بھی نہیں۔ حضور کے سوا بھی ہے ہی نہیں، ساڑھا تو ویسے بھی حضور سوا کوئی بھی نہیں۔ میں نہیں جاؤں خبر آتی میں نے کہتے کیا گیا، میرے تو پہلے مولانا صاحب کتاب فرما دے قسم، وہ خبر پڑھ دے قسم، وہ خبر پڑھی جان، اللہ کرے تو ہمیں یہ گلا سمجھ نہیں آجائے، خبر پڑھی جان تے شروع نہیں چھوٹی تھی خبر میں حضور آئی، سوال ہو گئے من ربو کا ما دینو کا ما کنتا تو کن، تو میں پوچھا میں نے بیٹھے تاتے پہ گئے کس نہیں آنا کی کرام مر جا، وہ میں ہوں بیٹھا وہ تاتے پہ گئے، وہ آکے پہ خطاب کر کے میرے کول بیٹھ گئے، میں کہا حضرت میں نے خود ہی حدیث بہت مطلب پڑھی ہے اور خطابات میں بھی سنائی ہے، لیکن میں نے تاتے پہ گئے میری مسئلہ آسان کرو، کہنے لگے جی مسئلہ، میں کہا جی قبر تے ضرور آن ہاں جی تے سوال ہو سن ہاں جی تے میں کہا کنا کو ہو سن اپنے کو میں کہا جواب کنا دینے ہوں، کہنے لگا جناب جن کو سوال ہونا ہے جواب بھی نہیں دینا ہے، میں کہا تو ہمیں آکھا سی حضور قبر کول ہوں گے، ہاں تو میں کہا یہ بڑے کول کھلوتے ہوں گے نکاح کا بولنا بے ادبی نہیں ہوں میرا تو جنہوں جملہ سنے جنہوں نہیں انہیں تو مثال دے تاکہ نکیاں بچیاں بھی گالا سمجھا بابا جانی میں انہوں ایسے کہ کھاری کلام کے کام کرے چکوال پہ جائے تلا گنگ پہ جائے ہوں جنگا نہ پہ دے پھیرا دے میں بڑی دو چاہنا نا جیسے شاہ صاحب آپ بڑا پیار سنا تو میں ہوں آپ نے کہنا بابا جانی میں نے کام پہ گئے چکوال بابا جان فرمان کے آجا یار سارے تمرین ہیں اپنا دے بلا من ہوں دے تو دعا ہم آپ کر لیں گے میں انہوں کو آ جاؤں انہوں نے اتھے لے بھی جاؤں جتھے میں نے کام میں اتھے جا کے انہوں پیچھے چھڑ کے آپ اگے جا کے آخا کہ میں اسد اللہ کسی لوگوں آیا آپ میں نے باہر بکھڑ کے پیچھا کر کے کر گئے لیکن نہ تو کرنی ہے تو میں کیوں لے آتے وہ تو سارا کچھ تو دسنا تو میں کیوں آیا جب میں لے آتے تو میں کیوں بولوں گے اللہ کرے آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آ جائے کہ میں لے آتے ہی تو میرے اللہ بھی میں ہی کرن دے ہوں ذرا میرے کو خبر سنو سوال ہوئے من ربک غلام چو سوال ہوئے من غلام حضور کے آگے فرماؤں کی پوچھ رہے ہو عرض کر میں علماء توجہ کرے حضور فرماؤں کی پوچھ رہے ہو وہ بڑھ کر یا رسول اللہ سوال کرنے ہاں تیرا غلام جواب نہیں دیندہ حضور فرماؤں گے پہلا میری ایک گال کا جواب دیو کیا نیکی کا بدلہ نیکی نہیں نیکی کا بدلہ یا رسول اللہ بالکل نیکی کا بدلہ نیکی اللہ میرے علماء توجہ کرے تو آدھے آپ سے جو میرے علماء کرام واسطے فکر ہے حضور فرماؤں کہ نیکی کا بدلہ نیکی نہیں یا رسول اللہ بالکل نیکی کا بدلہ نیکی ہے حضور فرماؤں کہ پھر میری ایک گل کا جواب دیو کل سوال مینوں ہوندے سن جواب اے دیندا سی کل سوال مینوں ہوندے سن جواب اے دیندا سی لوکی سوال میری ختم نبوت تے کرتے سن جواب اے دیندا سی لوکی سوال میری نبوت تے کرتے سن جواب اے دیندا سی لوکی سوال میرے حاضر ناظر ہوندے کرتے سن جواب اے دیندا سی لوکی سوال میری بشریت تے کرتے جواب اے دیندا لوکی سوال میری نورانیت تے کرتے جواب اے دیندا کل سوال مینوں ہوندے سن جواب اے دیندا سی اج سوال اے نو کرو جواب میں دینا آواز ہے میں نے تو بھی مزاج شروع کرنے میں تو جو انہوں نے میں جلدی کرنا یارا اور بھی کتاب آتا ہوں میں نے کوئی ملاد شروع نہیں کیا تو بڑی دور آ گئی سبحان اللہ کہنے میں بڑی دور جانا گیا میں بندے کا نام ہے عامر میں واقعہ ایک پڑھنا چاہ رہا ہوں جلدی کی نام ہے سارے پڑھے نا تو میں بھکاری کلام میں ہوں مجھے کسی نے کہا تھا میں نے کہیں لکھا تھا کہ مجھے کہانیاں نہیں آتی میں تو عقیدے پڑھتا ہوں تو کسے لکھے تھے جی ایسے تو دائی علیمہ پڑھنے ہیں تو میں کہا تو ہمیں کچھ دسیا نہیں دائی علیمہ بھی عقیدہ ہے میری پاروں کو مانتے میں بڑی دولت جانا کہ
سنے میں آپ کو عقیدہ دینے آیا ہوں ذرا گل سنا دے عامر یہودی سی مکے کے اندر آ گیا یہ تو ستارہ دیکھا سی پورا مکے وہ ایک بندہ باہر نکلیا خیر میں سنا تھوڑے گھر منڈا ہویا انہیں کو آخر کہڑا ساڑھے کلیاں کرے ہوئے اقبال والا بات نہیں سمجھے تھوڑے گھر بیٹا ہوئے انہیں آخیا کہڑا ساڑھے کلیاں دے کرے ہویا ہے مکے دے ہر گھر دے اندر اللہ نے آج پتر دیتا ہے انہوں نے کہا کہ پڑھو میرے آقا کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے میرے آقا کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے اسے میلاد کہتے ہیں اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو اسے میلاد کہتے مل کے کہہ لیں اسے ولادت ہو جانی بڑا عجیب فکر ہے میرے گھر بھی بیٹا فرمایا تھا لیا نا وہ لے کے آ گیا پیڑی شکل کر دی انہیں کہا جی میرا گھر ہے جانا تو ماڑا ہے تو میں تو کچھ نہیں آتا میں کسی اور نو آکے انہوں لمحہ پالن تو اچھا کرا کی رب دے ہو ابو عامر کہنے لگا میں کوئی حسین و جمیل لبی جانا میں کوئی کمال ڈھونڈ رہا ہوں انہیں آکے بینجی کرو سجے کھبے گرن دی لوڑ نہیں آسی دی گئی لگے جاؤ اگے جا کے کھبے ہاتھ ڈبل سٹوری مکان مکے دے سردار دا گھر ڈوب کے مر جاؤ مندو جس کا عقیدہ یہ ہے کہ کسی غریب کا گھر تھا جبل گندی شکل نہ ہوئے تو سمجھاتے کو جاتے میرے مصطفیٰ کے گھر میں کو غریب بتانے کی پوری کوشش کرتا ہے انہوں جا کے بندہ کوئی سمجھ آئے غریب تا وہ نہیں ہوندا جن دی جیب دے اندر کسے مسجد دی کنجی ہوئے غریب تا وہ نہیں ہوندا جن دی جیب دے اندر کسے مسجد دی کنجی ہوئے او کنے غریب سی جن دی جیب اندر بیت اللہ دی کنجی ہے بیت اللہ کا کنجی بردار میرے نبی کا دادا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ بڑی توجہ کرے جائیں میرے نبی کا دادا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی مکہ دا سردار نانا تو سبحان اللہ کہنے میرے کو مکہ لے بڑی توجہ چاہنا کہ نبی کا حضرت انہیں ہم پوچھے کمال کنا کیوں نہ کہنے لگا بڑا کمال ہے پورا گھرانے کمال ہے کہنے لگا دسو کوئی کمال انہیں آگے ساتھیاں مائیاں خود جاندیاں ہم خود سمجھو تسی نہیں سمجھنا کہ میں انگلینڈ جا رہے ہیں خود بھی کچھ ہے میں توجہ کرنا یار خود انہیں آگے جناب ساڑیاں مائیاں کمال دستا پہ کمال دستا پہ ساڑیاں مائیاں خود جاندیاں نے ڈھول لمکان دیاں نے بچاریاں مسا پانی کر دیاں نے پر جب آیا میرا جاندیے وہ ڈھول نہیں لمکان دی پانی آپ ہی اتریا خود بخود اوپر آ جا اچھا پھر بھاتی نہیں ایچھے سبحان اللہ اکھنی میں جنیاں گلنا کری جانا یہ سمجھ آمدہ پورا ذمہ دارا جنیاں گلنا کری جانا نہیں بخام جنیاں گلنا کری جانا بخام میں پورا ذمہ دارا پر منامن دا ٹھیکا تھا نبیاں نہیں چکیا میں دا مولویاں منامن نہیں میری کوئی ذمہ داری نہیں میں نے کسی آچاری صاحب نے مناؤ میں کہا ختمہ نہ دیر کھاؤ میں نے جنت جراش پاندہ کوئی شوق میرا قریب آباد لگے نا حضرت سنے اے خوش صفائی دے ٹچ اے خوش صفائی دے ٹچ میں جان بوجھ کے پائی جانا تاکہ لباں دے تبسم آ جانا کیونکہ جنی دیر تک لباں دے تبسم نہ ہون اسی قدر ملاد پڑے ہی نہیں ہمارا اپنا مزاج ہے جی آلہ سنت ان سے تو جو
نبی امی جان میرے نبی کے ابا جان سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں یہ تو فکرہ پڑھتے ہیں پھر شان والدین مسعود حسن والدین حضور دے والدین دا حسن دسنا کرنو بھکاری کلام والو حضور دے والدین کتنے حسین تھے سنو گے میں دس میرے مصطفیٰ کے والدین کتنے حسین جمیل تھے کوئی بھی بچہ ہوتا ہے نا کسی گھر وہ تھوڑا جہا ماں دے ہوتا ہے کسی کے گھر میں کوئی بھی بچہ پیدا ہو تھوڑا جہا ماں دے تھوڑا جہا پیو دے کوئی جڑے آنڈیاں گوانڈیاں دے ہوتے ہیں فرانس والے نے ہاں ہاں وہ جنہاں کی شکل آنڈیاں گوانڈیاں دے ہوتے ہیں نو فرانس والے رام زادے میرے مصطفیٰ دے خاکے شاعر کرتے ہیں رامی کتے نہ ہوتا میں بڑی توجہ چاہاں میرے اندر بڑا غصہ خدا دی قدم سبحان اللہ کو تو میں چھوٹا تے پا دوں لو پھر ٹچ آن لگا یہ تصویریں بنا دیا نے نگیاں چپیاں فرانس والے تصویریں بنا کے نگیاں چپیاں سانو وخا کے آندے نے تواڈے نبی دی ایندا بڑا اچھا جواب دے بھکاری کلام والے ہو ایندا بڑا اچھا جواب دے وہ تصویریں بنا کے سانو کہندے نے تواڈے نبی دیاں نے ایندا جواب ہے انہاں نوں واپس وخا کے آکھو اے تواڈے کسے اپے دیاں نے ساڈا نبی ایہو جیا ہے ہی نہیں وہ دو آخر پھر ساڈا تواڈا نبی کہہ دے انہوں کان تو پھڑ کے گولڑے والے پیر دے بوئے دے کھڑا کر دے اگو آواز آئے کہ مکھے چند بدر شاہ نیے جی متھے چمک دی نہیں مل کے پڑھ لو متھے چمک دی لا تیرو رانی کالی ظلم او مسجدی جی کالی ظلم اکھ مسجدی زیارت ہو یہ انہوں نے آپ دی مرضی ہے پاہمیں ستیاں آ جان پاہمیں جاگنے آ جان اللہ کرے تو انہوں حضور دی زیارت ہو جائے پھر صبح کلی کلی اٹھو نکلو پھلو کیونکہ پچھڑ کی ہو گئی آج تیری آنکھ نہیں ملتی ساڑھے نال انہوں آنکھی مکھے چند بدھر شاہ نیے اور متھے چمک میں بڑی دور چاہاں گیا میں ملاد پاک پڑھا حضرت عبدالمطلب دروازے تھے عامر آ گیا ادھر دروازے تھے آ گیا ادھر ایک دائی ہے ماری جی آب بیماری ٹاچی بیماری اپنے گھر سے چل پڑی حضور واسطہ وہ پہلیاں دائیاں در تگڑیاں وہ بچے لے کے آ گئی دائی علمہ سارا تو لینڈ تے پہنچ دائی علمہ دا درد میں تو ہم کیوں سمجھا ماں ایک ماڑی اتو اینڈ تے نہیں یہ نہیں میں تو ہم کیوں سمجھانا کوئی نات خان جو اچھے آ جائے بابا جانی کوئی نات خان اچھے آ جائے میں نے پڑھا دو جو ہوئے ہو بے سرا میں نے پڑھا دو شاہ صاحب فرمان پڑھا دینے ہیں اینڈ تے وہ بے سورے شروع پڑھائی دینے نہیں بات سمجھے اینڈ تو چرنو تھی نے سنا نہیں سمجھ آئی جناب ایک ماڑی ان تو اینڈ تے یہ میں تو انہوں دردے کو طریقے نے بھی سمجھانا علی کو صحیح تھا ناروبال وہ تو میرا خطاب سے تو کوئی 18 تو موڑ بھی اکی بیٹھا تو ماں ہوں گیا میں کہا بابا جی میری باری کروانی میں کہا جی میں کدو پڑھنا ہے وہ کہ میں نے فرمان تھا کہ تم کدو پڑھنا میں کہا جی میں نمبر پوچھا جی میرا کنہ بچارے گا وہ میرے ماں نے جی وہ سارے آندھے جی انہیں پڑھ لیا سانو کنے سنا انہوں رکھو رہتے میں 7 بجے دا بیٹھا میں نے 2 بجے اتھے میں نے بتائی علمہ بڑی یاد ہے سبحان اللہ ہاں میں کیویں تمہیں سمجھا میں سمجھانا چاہنا توجہ کرو کیویں یاد ہے دسنا میں بیٹھا تھا تو میرے سامنے سارے تقریریں کرتے تھے وہ تقریر کر بندے پیسے سٹن تو میں نے اور پئی جان اللہ کرے میں یہ بات آپ کو سمجھا سکوں وہ ہن تقریر کر بندے پیسے سٹن تو میں آکھی جاواں سارے مقائی نالے آ جے اور میں اجے رہنا مولوی تقریر کرنا
بندے پیسے سٹن تے میں پریشان ہوئی جاواں سارے مکائی نہ لیا دے میں اجے رہنا ہن دائی حلیمہ سمجھو گائیاں بچے لے کے آندیاں سن اے باہر کھلو کے بیت اللہ دے دروازے تے روئی جاندی سی سارے مکائی نہ لیا دے نی میں اجے رہنی درد سمجھ آ گیا آپ کو اے سارے لے کے آ گئی ہو دائی حلیمہ پھر میں پوچھا سارے لے آئیں جی تو چھڑیا بھی جی انہاں کیا ایک رہ گئے کہ ان بولیاں وہ کیوں رہ گیا انہاں کیا انہاں کسے نو بڑا نہیں دیتا انہاں نے کسے نو دروازہ لنگن نہیں دیتا انہاں نے پڑھنے نہیں دیتا توڑیاں کتاباں دے اندر جملہ ہے قریب سمجھ کے چھٹ آئیاں اے دادی کی جرت میرے نبی نو چھٹ اور میرے نبی نے قبول ہی نہیں کیتا میں ٹچ پا دینا جناب کائنات جو اور بھی بڑے لوگ نے جنہیں میرے نبی دا کلمہ نہیں پڑھ دے سانو پریشان ہون دی لوڑ نہیں انہوں نے قبول ہی نہیں کیتا اسی تاں پڑھنے اسی قبول ہو گئے نہیں آپ نے یہ لفظ نہیں سمجھو آپ نے یہ لفظ نہیں سمجھو بابا جانی پچھلے دن میں نے بولی صاحب نے آپ بڑے گناہگار ہیں کہیں بخشے جاؤ میں کہا چلو پائی بیٹھ تھلے جی اللہ دا سانو بخشن دا پروگرام نہ ہوندا سانو آپ دے نبی دی امت پیدا ہی نہ کر اللہ کا ارادہ ہے کہ ہمیں بخش دے اللہ چاہتا ہے کہ ہمیں بخش دے اللہ یہ چاہتا ہے اللہ کی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں بخش دے میں نے آپ سمجھے نہ ہو یار اس کام کو سوچنا اس بات کو کبھی سوچنا ضرور 1,26,000 نبیاں دی امتاں نے لیکن نہ کوئی علاوہ کافر مشرک وکھرے اسی سارے تو بچ کے حضور دے حصے آ گئے اسی کتے اور نبی دی امت بھی ہو سکتے تھا اسی کتے اور نبی دی امت ہو سکتے تھا اسی کافروں دے گھر نہیں جمے اسی مشرکاں دے گھر نہیں جمے اسی حضور دے غلاماں دے گھر جمے نہیں آپ نے نہیں سمجھا آپ نے اپنی جملہ نہیں سمجھا بابا جان میں نے دوست میں نے پولیس رات کیسے گزریں گے میں کہا تینوں پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ پلنگ نہیں یہ ٹچ میں نے پہ گیا میں نے اللہ نے بیٹا دیتا حسن رضا وہ ٹرنا سیکھدا پیا سی تے ٹرنا نہیں جاندا ڈگ پیندا سی میں اپنی ماں نوں کہا میں نہیں سکھایا وہ میں سامنے بیٹھ کے تھوڑا جہا دور تلوا کے نا آپ میں سامنے بیٹھ گیا میں کہا حسن بیٹے آؤ وہ کرتا آگے ڈگن لگا تو میں پھڑ لیا اتنے میرے ٹچ پہ میں ڈگن لگے ہاں میں پھڑ لیا وہ ڈگن لگے میں پھڑ لوا وہ ڈگن لگے میں پھڑ لوا اتنے میرے پولیس رات کا ٹچ پہ گیا ادھر اصا لنگتا ہونا ڈگنا ہونے جنہیں تھلے ویکھنا ڈگنا ہونے جنہیں تھلے ویکھنا انہیں کی ڈگنا کیونکہ سامنے رب سلم فرما دے ہوئے سرکار کھڑے ہون گے حضور دے چہرے تے نگاہ ہونیاں نے اساں جتھے گھبرانا ہے سرکار نے فرمانا گھبراوی نا اوے میں حیران ہمیں حضور سنبھال لیں گے ہمارا نبی تو ہمیں یہاں نہیں گرنے دیتا پورے قد سے پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم مجھ کو جھکنے ہی نہیں دیتا سہارا نہیں کہہ دو سبحان اللہ میں اشارہ کرتا بابا جانی بابا سی کہ میں نے واقعہ سنائی جاوے عمرے دا کہ میں عمرہ شریف سے گیا تھے میں اتوں واپس آیا وہ دے واقعے تو میں نے ٹچ پہ گیا سبحان اللہ کہتے ہیں میں آپ کو واپس کہتا جی میں عمرے سے گیا تو اتنے مائیاں اتوں مائیاں تو پاکستان دی وہ اساں تا عمرے تے حضور دا در ویکھیے تے سجے کھبے وہ سارا دن شاپنگ کرنے بڑی گئی نہ ہو وہ کدے کوئی استری لے تے کدے کوئی شہر لے تے کدے کھیت تے کوئی کمبل وہ شاپنگ کر کے پھر تو شامی اسی کٹھے ملا تے جگہ امی جان یہ انہاں دا قانون ہے
وہ آتا سی 40 کلو، بعد میں نے کہا جی 30 کلو تو زیادہ نہیں آنے، چلو 30 کر لو 40 کلو۔ ایک قانون ہے عربیاں دا 30-40 کلو تو زیادہ سامان نہیں جان دے، جہاز ہے نہیں واپس آن دے۔ انہیں کہا جی انہیں 40 کلو تو اتنے نہیں جانا۔ وہ مائی کہہ لگی لیا سا ٹکٹ نہیں پڑی، وہ جی اماں پر ٹکٹ سیٹ دیتی ہے جہاز نہیں لیا، انہیں نہیں جان دینا۔ وہ منیاں نہ تو سامان لیندیاں رہی، وہ کہنے لگا جب میں واپس آن لگا نا، واپس آن لگا تو وہ میری ریڑھی کے اتنے سامان رکھ دیتا ہے، تو ویلا جو پتر ہے ساڈا، ساڈا تھوڑا جا نال لاڑا زیادہ ہو گیا، تو میں انہوں آخیا اماں جی میرا آپ کا 40 پورا ہے تو تھوڑا لے جانا۔ وہ مائی نہ منی تو اس نے رکھ دو کہ چلو جانا تو میرا کہڑا جانا مائی کا جانا، تو چلو وہ ٹر پیا۔ وہ آدھا مجھے میرے تکلیف پریشانی بڑی پئی ہوگی کہ یہ ہوں میں کیویں کراں گا، مائی نے میرے تے کر کے چلو رکھ دیتا تو میں ہوں کی کراں۔ انہیں جدو میں پہنچن لگا نا بالکل وہ لین لگی تھی لمبی جڑے گئے، اللہ مجھ سمیت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے حضور کے دائی کیا۔ وہ لین لگی ہوئی، وہ لگیا ہوئے کہندا میں تے بالکل ایک دو بندے رہ گئے تو پچھو آواز پہ گئی نوری صاحب، وہ کھلو گئے پچھو کو بندہ نسیا، نوری صاحب کسے معاشرے میں میں عمرے تے ایسے تو واپس جانا۔ انہوں نے کہا جی میں اسے دفتر سے لگیا ہوں، میں اسٹاف کا بندہ تھے کام کر کوئی پریشانی، انہوں نے میں کہا یار سامان تھوڑا جا زیادہ ہے، انہوں نے کہا جی ٹینشن ہی کوئی نہیں، میزان عدل دے رکھ کے گل سنا ہے، میزان عدل جتے عمل توڑ تکڑی تو ہونے اللہ کرے میں میرا آدھا قرض دے دیا ہوئے کہ کل سمجھا تھا میں کہنے لگا نوری صاحب پریشان ہونا نکل نہیں کہ عملہ سارا میں نو جان دائے، میں کہہ دیا گا انہوں نے سامان روکنا نہیں جان دیں گے، وہ جو نوری صاحب فرمان دے سامان نو انہاں روکیا، سامان روکیا زیادہ ادھر ایک کہنے لگا جان دے اے میرے نے جان دے اے میرے نے میں نو ٹچ میدان عقب دا پہ گیا تو اوتھے غلاماں نو روک کے انہاں کہنا تیرے گناہ زیادہ نے نیکیاں تھوڑیاں نے، حضور فرماون کے جان دیو اوے میرے نے۔ فرمائیں گے جانے دو میرے، حضور فرمائیں گے جانے دو یہ میرے، صدقے یا رسول اللہ ایسے نبی دی آمد دے آن دے چاہ نہ چڑھن دے وقت کی ہو گئے خوشی تو وہ ہو اسے بھی ٹچ پہ گیا۔ بابا سنیں بندہ جو کھڑیا جائے، بندہ گرفتار ہو جائے، ریسٹ ہو جائے، میں بابا 2-3 دن رہ کے آیا ختم نبوت دے معاملات ہیں، تو میری بازو بھی آپ کو پتہ ٹوٹے ہوئے تو انگلیاں بھی میرے سر دی ہڈی نہیں، گولیاں بھی بچیاں جو پرچہ بھی میرے تھے، تو وہ میں لے گیا، میں ان 2-3 دسنا جہاں بندہ آگے اندر مینوں لگے میں نے چھڑانے والا آیا۔ نہیں آپ بات نہیں سمجھے، آپ بات نہیں سمجھے بیکاری کلام والو، وہ جرا جنہیں شفاعت کرنی ہوئے نا، جنہیں چھڑانا ہوئے ان کا انتظار کا ہوتا ہے نا، میں ہوں بیٹھا نظرہ میری دروازے 3 دن میری نظرہ دروازے لے رہی ہر آمن والا بندہ ویلا یہ میں نے چھڑا لے، اے میں نے چھڑواؤں والا، اے میں نے چھڑواؤں والا، انہا مطلب ہے پھر جدوں میں نے چھڑواؤں والا آیا میں نے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ خوشی ہوتے ہی ہوتے آنتے جنہیں چھڑوانا ہوتے میں ملاد کا پورا چشن پڑ گیا جناب، ادھروں میں نے چھڑواؤں والا آیا میں خوش ہو گیا، اسی میں اتنا خوش ہاں سن چھڑواؤں والا آیا دور نکل گیا ہے دائی حلیمہ فرما دیا میں جدو دیکھیا نا کہ ساری دائیاں بچے لے میں کھلوتی روئی جاؤں ادھر حضرت عبد المطلب آئے دیکھیا انیاں ہسدیاں چوں اکلی روئی جاندی ساریاں ہسدیاں دے وچوں اکلی روئی جاندی ہے، ساریاں ہسدیاں دے وچوں اکلی روئی جاندی ہے۔ جناب عبد المطلب نے فرمایا من انتی کون ہے تو عرض کر دیے جی انا حلیمہ، آپ نے فرمایا جو تو حلیمہ ہے کبر چھیتی آیا نہیں میرا محمد تیرا انتظار کری جانا ہے۔ یعنی آپ کو پتہ مجھے ایک ٹچ پڑا تھا لفظ محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی سن لیں حدیث بھی ہے لیکن میں بڑی توجہ جان اللہ لفظ احمد اور لفظ محمد
میں نہیں اکثر علماء دستے ہوئے چشتی صاحب حضور کا نام محمد یہاں آ کر رکھا گیا، پہلے نہیں تھا۔ میں کہا یہ آپ کے نالج میں ہوگا، میں تو نہیں مان سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ میں کہا میرا نبی پہلا بھی محمد، آنے کے بعد ہی محمد۔ گل مانتا نہیں سی، گل مانتا نہیں سی، کہنے کا نہیں جناب حضور پہلے احمد پھر محمد۔ میں کہا میرا نبی احمد بھی محمد بھی۔ وہ ایچے کا ٹچ اور پہ گیا جے یار دی تے کم خراب ہو جائے۔ بابا جانی میرا توجہ میں پڑھے لکھے لوگ کی توجہ کریں۔ احمد کا لغوی معنی کیا بنتا ہے؟ پہلے سیغہ سوچیں۔ میں ٹچ کریں گا احمدو نحمدو نہیں سمجھے نہیں سمجھے انہوں نے واحد متکلم ہے، سمجھ آ گئی نا؟ اور پڑھ نحمدو ونستعین، تمہیں اتنا پڑھ دے نحمدو حمد کرنے والے اسی سارے تے احمدو حمد کرنے والا میں کلا۔ کوئی نہیں سمجھے جناب میرا نبی وہ تو احمد سی جدو اللہ کی حمد کرنے والا اور کوئی نہیں سی۔ میرا نبی وہ تو احمد کلہی احمد کلہی احمد کلہی حمد کرنے والا ہو جدو اور کچھ نہیں سی۔ ایتھو عقیدہ مل گیا جے اور جدو کچھ بھی نہیں سی وہ تو اللہ کی حمد کرنے والا میرا نبی ہے۔ میرا نبی احمد بھی چھتا میں نے غورتا چکا ہے۔ جدو حضور نے حمد کی تھی تو حضور احمد ہوئے تے جدو ادھروں ہوئی نہیں سمجھے بخاری کلام والے ہو۔ میں ہوں چشتیاں کی کرا مارچا گل سمجھ لگا۔ احمد ہوتا ہے تعریف کرنے والا ایک، اور محمد ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے۔ ایسا مطلب حضور نے تعریف کی تھی احمد ہو گئے تے جدو ادھروں تعریف ہوئی سرکار محمد ہو گئے۔ انہوں نے توجہ میرے میں جملہ سنے لے مولوی صاحب کہتے سے نہیں جناب ولادت تو بعد محمد، ولادت تو پہلا احمد، ولادت تو بعد محمد، ولادت تو پہلا احمد۔ میں کہا جناب تو اڈی گل میری سمجھ نہیں آنی کیونکہ میں حدیث پڑھی ہوئی ہے جب حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی تھی۔ اگر حضور ولادت تو پہلا صرف احمد نے تے پھر میں نو آنا دس دیو برتنوں پر دیکھا تھا، وہ تو جنتی پتوں پر دیکھا تھا، وہ کیا تھا؟ میں تو کیوں یارو نام کیا وہ نام محمد تھا یا محمد تھا؟ وہ لفظ محمد تھا۔ حضور کا نام اللہ چھپائی رکھے لفظ محمد اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ نے چھپائی رکھے ہے، کسی نے دسیا نہیں۔ کہاں پر انہیں دسیا کہ میرے محبوب تو پہلا بڑوں کے نام چھوٹے رکھتے تے حضور تو بڑا کوئی ہے تو دس نہیں یار ادھر سبحان اللہ میں بڑی میں گل مکمل کرنی چاہ رہے حضرت حلیمہ سبحان اللہ کہتے میں مکمل کر رہا جو میں نے لکھنا نہیں ہوئی سی ایک شاہ صاحب میں نام نہیں لینا بڑے معروف ہیں انہاں خطاب ہونا تھا میں نے کہنے دی بات 20 منٹ تساں تقریر کرنی ہو آ گئے وہ میں 1.5 گھنٹہ تقریر کر لی تو نہ آئے میں انہوں نے پھر پوچھا میں کہ شاہ صاحب 11 بجے شاہ صاحب کتنے کا گئے ہاں بس سٹاپ دے وہ میری 3 گھنٹے تقریر ہوئی لنگڑیال گجرا وہ 3 گھنٹے بعد میں تھک کے آخنا پے گا میں کہ شاہ صاحب نے میں تو نہیں سکیا کوئی نہ تو پڑھا لو مینوں مارنا بیچارے میرا کئی ماں نے سلامت لگے جاؤ تو ہن مینوں تو وقت بھی نہیں دسیا شاید انہیں لائے جائیں کہ وہ ہو آ جان گے میں بڑی بیماری نال زیادہ بھی نہیں سارا سبحان اللہ کہتے میں دائیے گھما کے جا نہ یار سارے سبحان اللہ کون مننا خوش طبعی کا ایک فکر آپ کو دے دوں بابا یہ لنگر احتمام ہے جی میں دریا جی پتوں کے دنال پینڈے کچا پکا اتنا تقریر تھی میری تو میں اٹھے آخ بیٹھا لنگر کا وسیع انتظام ہے جنہوں نہ ملے میرے کو لگے میری قسمت ماری انہوں نے پکائے کچھ نہیں
سو تو گل آخر پا دی ماں تو پھنس گیا سا تو ماں تقریر کر کے نکلیا تو گڈی اگے لمبی لائن لگی بابا جان تو وہ باری والے پاسے نگائی کر میں کہا بیچارہ کارڈ مانگتا ہے وہ میں لپ کے مساں کارڈ پیش کیتا میں کہا بیٹے باقیوں کو نمبر دے دینا انہوں نے جی نمبر کا تو پتہ نہیں مولوی صاحب لنگر کا وعدہ تھا میں کہا جنہیں تساں کٹھے ہوئے ہوئے انہیں تو میں نے پیسے ملے تو لنگر کا وسیع انتظام ہے جنہوں نام ہے میں ٹھوڑ جانا بابا بہت اچھا ہی ہے میں بڑی مہربانی گرامی کہتے حضرت ایک خوش طبعی کا ٹچ پا کے ایک خوش طبعی کا ٹچ پا کے میں دسنا یہ چاہنا جنہیں میلاد پاک چ نہیں آندے وہ نہ تعلیم ہو جائے کہ میلاد پاک دی محفل بندے روندے جاندے نے ہسدے آندے نے اب آپ آ گئی ہیں حضور نے گھر لیا حضرت عبد المطلب گھر لیا میں بڑی جلدی کرنی ہے توجہ کریں انہوں نے دس دیا جلدی کرا کے رام رام نہ جاؤں سبحان اللہ اثر تک جانا سبحان اللہ نہیں اثر نماز کی نہ لا سکتا اچھا 15 منٹ رہے کافی ہند کہہ لو میں بریک مار رہی ساڑھے مولویاں دی بریک ہوئی ہے ایکسل لائی جانی یہ روکدی بھی ٹھوک جاتی میں بڑی مہربانی کی نامی کرو میں جلدی جملہ پیش کر رہا ہوں میں بالکل بریک لا دیتی ہے انہوں نے روک گئی اسے گل مکمل ہو جائے گی حضرت دائی حلیمہ نو حضرت عبد المطلب اپنے گھر لے آئے جدو گھر لے آئے ہوں سرکار میں کول رہے ہیں میں بڑی توجہ کروں کچھ دن حضور ایتھے رہے حضرت دائی حلیمہ کچھ دن حضور دے کول خدمت وچ رہیاں جدو جان لگی سونے دے کنگن حضرت دائی سیدہ آمینہ پاک کنگن اتار کے کچھ پیسے بھی میں پڑے اونٹاں دی قطار بھی پڑی ہے حضرت آمینہ پاک عطا فرمائے سبحان اللہ کیا بات ہے بخاندہ میں ذمہ دار ہیں یار آپ کا منامن کا ٹھیکہ کیوں نہ سکتا اپنے سونے دے کنگن اتار کے کچھ پیسے اونٹاں دی قطار دے کے فرمایا آمینہ سیدہ آمینہ فرمان دیا ہے انہیں کچھ دے کے فرمان دیا ہے حلیمہ اے کچھ مال رکھ آپ دی غریبی دور کر لے حلیمہ مال رکھ غریبی دور کر اکو او بھی حلیمہ سی پیسے واپس کر کے آندیے میں مال نہیں مانگ دی جے دینا جے تے کچھ دینا لے اپنا لال دے لے کیونکہ غریبی مال نال نہیں جاندی سیدہ دے لال نال جاندی ہے میں ہوں جلدی گل مکمل حضرت حلیمہ حضور لے کے تو پتہ ڈاچی ٹوٹی نہیں سی ڈاچی ٹوٹی نہیں سی حضور دا قدم لگیا پہلا ٹوٹی نہیں سی ہن کھلوندی ہی نہیں یار اتنے میں ڈاچی نواں پیار ہے توجہ جانا آپ کو پتہ ہم نقش نالین یہاں کیوں رکھتے ہیں نقش نالین مقدس یہ ہم اپنے سینے کے ساتھ لوگوں میں نا لائے ہوئے ہیں نقش نالین حضور کے نالین مقدس کا نقش وہ اپنے سینے پہ لایا کئی ٹوپیاں کے سینہ پہ بھی لایا سر پہ رکھنے کو مل جائے فرمایا سر پہ رکھنے کو مل جائیں ناز پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں نہ تو ساتھ گالوں کو سوچے نا یار اس یہ نقشے نہ رہن کیوں رکھنے ہاں لو جرا ٹاچ مینوں پہ ہے میں تو انہوں عطا کرنا کا تو سننا جناب نقشے نہ رہن اسی تاں رکھنے ہاں اساں دائی حلیمہ کو عقیدہ لیا سی اونٹنی تے میرے نبی دا قدم لگیا اونی سپیڈ بن گئی اسی بھی تاں لانے ہاں حشر دے میدان ساڈے کولوں بھی گناہ لے کے ٹریا نہیں جانا قدم تا لایا حضور دا ساڈی بھی اوتھے سپیڈ بن جائے پہلا ٹوٹی نہیں سی ہن کھلوندی نہیں وہ جنیاں پہلا دنیا ڈاچیاں گزر گئیاں حضرت حلیمہ فرمانیاں میری ڈاچی نے تو متراس پایا نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انہا مطلب ہے جنیاں پہلا لنگ جانا تے پاویں لنگ جانا اگے انہوں ہی جانا جنہوں نسبت حضور دی نہیں سمجھو بکھاری کا نام والو
तुसी गल नहीं समझे चलो मैं गल समझा कर पीछे कोई ना रह जाए गल समझा जे 1,20,000 उम्मतां जन्नत वाले सफर कर दिया पईयां ने 1,20,000 नबियां दियां उम्मतां जन्नत वाले सफर कर दिया पईयां ने ते पहला किने जाना यार इत्थे सुभान अल्लाह 1,20,000 नबियां दियां उम्मतां जन्नत वाले सफर कर गईयां ने ते पहला उन्हें जाना है जिंदे कोल निस्बत हुजूर दी है अकीदा ले लो अकीदो सुभान अल्लाह सदके या रसूल अल्लाह सदके या रसूल दाइयां बोलो तकरीर सुभान अल्लाह कहने बाद मुकम्मल कर फैसलाबाद में तकरीर करते आखिया मेरा आखिरी जुमला एक बाबा उठ जाना फिर तो फौत हो जाना मौलवी साहब वो मैं कहा तेनू लेके मरांगा बाबा मेरी तकरीर मुकम्मल लेवल ने तवज्जो करवाई जाना जनाब लेवल ने तवज्जो करवाई जाना जुमला समझिया जे दाइयां देखियो वो तो मेरी चाची क्लास पाया दाइयां परेशान हो गईयां ये कौन है वो ना आख्या हालता हलीमा वाला लग दे पर चाल हलीमा वाली नहीं ये चाल दाइयां वाली नहीं चाल नहीं चाहिए ना वाली अच्छा मन रोक लिया इन आवाज मारी रोक गईयां हुन करीब आ गया दियां ने सवारी बदलइयो मैं तोनवे सौखा करके मैं पहला मैं अपना मोटरसाइकिल ते चलदा हुंदा कदे कदे लोकल भी जांदा सा उनका नुकसान है होंदा सी कदे पहुंच जांदा सा वो वक्त होंदा ना यार सदा इको ज्यादा नहीं रहता ना पहली पौड़ी चढ़ के फिर उत्ते तक जाना पैंदा ते मैं सारियां चढ़ के आया क्या बात है ना समझियो चलो मैं टच पा गए मैं मैं कदे पहुंच जाना कदे ना पहुंचना वो जिथे मैं छेती पहुंच जाना उन्हें पहली गल ये करनी चिश्ती की गड्डी चंगी लगदी होनी जेड़ा पहुंच गया नहीं तो ये तो आंदा होगा तो सलाम होता मैं सही दसदा मैं मेरे नाल इंज ही हुंदा ते अजकल मैं तो शुरू होने तो पहले बोल गया क्या बात सुभान अल्लाह मैनू अक्सर मौलवी जफ्फी पा के आंदे ने छेती आ गया लगदा जिवें गड्डी ले लई है यानी अपनी होगी जरा छेती आ गया यही वजह अब आपको बात समझ आ गई हलीमा लोग के आंदियां ने सवारी बदलइयो तेरी सवारी एडी छेती आने वाली है तेरी यार नहीं समझे यार नहीं समझे मिसालां दे गल करन दातियां मिसालां दे तुहानू पता मेरी शनाख्ती कार्ड वाली मिसाल भी बड़ी मशहूर सुना दो सुभान अल्लाह अब अकीदे ते अमल ते अकीदे और अमल पर ओए बेली मेरा मैनू ना अमल वड्डी शै दा नाम है चिश्ती साहब अकीदा छोटी शै दा नाम है उनके कहने का मतलब जी अकीदा ना भी हो तो कोई गल नहीं अमल होना चाहिए तो मैं उन्होंने कहती मौलवी साहब अमल कबूल ही होता होगा जिन्हें कोई अकीदा हो वो मानता नहीं सी पिया मैं कहा जनाब वो मैंने आंदा सी अकीदा छोटा आपको मेरी बात समझ आ रही वो आंदा सी अकीदा अमल ते मैं उन्होंने आख्या शनाख्ती कार्ड वड्डा होंदा कि पासपोर्ट मैं उन्हें समझाता पिया सा अकीदा कबूल अमल कबूल अकीदे वाले का हुंदा जिन्हें कोई अकीदा ना होवे उनका अमल कबूल नहीं हुंदा उन्हें समझ नहीं सी आंदी पई कहंदा सी अमल वड्डा अकीदा छोटा मैं कहा फिर दस शनाख्ती कार्ड वड्डा के पासपोर्ट वड्डा कहने लगा जनाब शनाख्ती कार्ड छोटा पासपोर्ट वड्डा शनाख्ती कार्ड छोटा पासपोर्ट वड्डा मैं कहा फिर मसला समझ ले जिन्नी देर तक ये निक्का शनाख्ती कार्ड ना होवे पासपोर्ट नूं बनन नहीं देंदा नहीं तुझे सोचो ना इधर चले जाओ पासपोर्ट का दफ्तर बारी खुले सारी रात खलो सवेरे सारा तो पहला पूछी अंदर मेरा पासपोर्ट बना दो वो सारे तो पहला की मंगणगे नहीं लेंगे वो सारा तो पहला आखिर शनाख्ती कार्ड लिया अगो आखी मेरा बनया नहीं गल नहीं करते मैं की कही जाना उन्हें फिर आखी जी मेरा शनाख्ती कार्ड बनया नहीं वो तेन दो गाला ना कड़ियां ते गुस्से नाल जरूर आखेगा तेनू किसी ने दसिया नहीं वो पासपोर्ट ओंदा बनदा जिंदा शनाख्ती कार्ड होवे जिंदे
بولے عقیدہ ہی کوئی نہیں ہوتا عمل کتنے قبول ہو نہیں آپ کو سمجھ آئی تو اور آسان کر دو جرا پہلی جو فیل ہو گیا ہے وہ دوجی چ بہندا ہے تواڈے چ گوار والے بھا لیندے ہونگے ساڈے لوڑ کے نہیں بنتے میں تو چاہنا پہلی جو فیل ہو گئی وہ دوجی وچ وہ جڑا عقیدے بھی فیل ہو گیا بابر میں عقیدہ پوچھا جانا ہے لے چھے ٹچ پہ گیا ہوں اپنا اثر رہ جانی سبحان اللہ کہتے میں ٹچ پا دے قبر نے پوچھا جانا عقیدہ نہیں یار سبحان اللہ کہہ دو میں تو بڑا مزہ ہی بابا نہیں قبر نے پوچھا جائے گا عقیدہ تے جڑا قبر جو ہی فیل ہو گیا ان تو پوچھا جائے گا نماز پڑھی سی نہیں گزار لفظ سمجھے ہو کہ میں ٹاچے پہان لگا جناب موٹر میں چڑھن لگو موٹر میں بابا جب آخری فکر اور اجازت موٹر میں چڑھن لگو سارے تو پہلا بندہ جیبہ ہاتھ مار کے وہدا ہے شناختی کارڈ ہونا چاہیے پھر وہدا ہے گڈی دے کاغذ بھی ہونے چاہیے پھر وہدا ہے لائسنس بھی ہونا چاہیے کیوں اگوں کو پوچھ لوے تو ہونے چاہیے نہیں سمجھے موٹر وے چڑھن لگے ہاں تو کاغذ پورے کر کے چڑھنا ہے میرے کو شناختی کارڈ بھی ہوگے میرے کو پاس میرے کو شناختی کارڈ بھی ہوگے میرے کو لائسنس بھی ہوگے گڈی دا میری گڈی دے کاغذ بھی ہون تاکہ کوئی شے بھی کوئی پوچھ لے میرے کو ہونی چاہیے ہے موٹر وے چڑھن لگے ہاں ہر کاغذ کا خیال کرنا ہے کوئی خبر جان تو پہلا پہلا کیوں نہیں کرنا کیوں نہ تیرے کو سیاپا پوچھنا ہے ایسے سبحان اللہ آکھنی کاغذ پورے ہونے چاہیے نا پائیا کاغذ پورے ہونے چاہیے جی انہوں سے صحابہ پوچھ لے پھر آکھی جناب میرے کو پورے نہیں جی انہوں اہل بیت پوچھ رہی پھر آکھی میرے کو اے بھی پوری نہیں کہ پھر پھنس جائے گا اہل سنت تو انہوں دوما ہتھاں نال سلام اور تواڈے کاغذ پورے حضرات پورے کاغذ مارو اللہ تمہیں آواز رکھے وقت مکمل ہو گیا تو آپ اثر دی نماز نہیں پڑھنی میں اثر ہو سمجھا سا میں کہنے نے اثر ہو جائے گی تو چھڑ دی میں چندر کہنے انہوں اثر ہو گیا تو چھڑ دی میں ہوں میرے سمجھ نماز اثر آپ کہتے ہیں ہاں وہ نماز اثر کہی دی وہ میں نے کہنے انہوں اثر ہو گیا وہ ایک لفظ ہے بڑا پیارا جا تو سب دیکھیں نا کہ ایکسیڈنٹ ہوئے تو بندے ہو جاتے ہیں کچھ متاثر وہ میں نے مولوی میں آپ سے بڑا متاثر ہوں میں کہا اللہ معاف کرے گے متاثر کا لفظ ہی اچھا نہیں میں کہوں میں پرسوں حادثے سے پڑھا سی حادثہ ہوا 15 بندے متاثر ہو گیا متاثر تو دخلی نہیں ہے میں نے نہیں میں ویسے کر دیا متاثر امپریس کیا ہے تو بہرحال میں آپ نے ہمیشہ دعا کرنا یا اللہ جس مقصد نو بھی تیرے چ رکھ کے آیا میرے کریم اللہ نے مقصد نو پورا فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین